پہلے یہ بات سمجھ لے کہ ایک تو عربی زبان کا کورس ہوتا ہے اور ایک قرآنی عربی کا کورس ہوتا ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے عربی زبان کے تمام اصول و قواعد جاننا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو یا بہت زیادہ باریک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عربی الفاظ اور مفردات یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ الفاظ اور جملوں کی ترکیب اور اصول و قواعد یاد ہوں گے تبھی تو زبان سمجھ میں آئے گی۔ لیکن قرآنی عربی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآنی عربی کے کورس میں صرف قرآن کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس میں اتنا ہی گرامر پڑھایا جاتا ہے جس سے قرآن سمجھنے میں مدد ملے۔ تمام اصول و قواعد کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام عربی الفاظ کو یاد کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف ان الفاظ کو یاد کرنا کافی ہوتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے قرآنی عربی کو سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو عربی زبان یاد کرنے کے لیے 100 الفاظ یاد کرنے ہیں تو قرآنی عربی کے لیے 30 یا 40 الفاظ یاد کرنے ہوں گے۔ قرآنی عربی کے آسان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں تقریباً 3/4 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ یاد کر لیا تو وہ ایک لفظ 10 جگہ، 50 جگہ یا 100 جگہ آئے گا، اور نیا لفظ یاد کیے بغیر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے تجری ایک لفظ ہے، یہ لفظ قرآن میں تقریباً 50 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا معنی ہے چلتی ہے، دوڑتی ہے۔ اب یہ ایک لفظ یاد ہو گیا تو گویا قرآن کے 50 الفاظ یاد ہو گئے۔ اور بھی کئی الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ قرآنی عربی سیکھنا آسان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم عربی الفاظ قرآن کی تلاوت میں یا نمازوں میں، دعاؤں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب صرف ان کا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی دوسری زبان ہے تو اس میں 2 چیزیں سیکھنی پڑتی ہے، ایک تو اس زبان کا لفظ اور دوسرا اس کا ترجمہ۔ لیکن قرآنی عربی میں بہت زیادہ الفاظ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں، صرف ان کا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی جملوں کی بناوٹ، ترکیب سے بھی ہم مانوس ہوتے ہیں۔ دعاؤں اور آیتوں کے بار بار پڑھنے اور سننے سے عربی جملوں کی بناوٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے، بلکہ ہمیں کئی آیتیں یاد ہوتی ہے، گویا وہ ہمیں جملے یاد ہیں۔ اب ان کا ترجمہ جاننا باقی رہ گیا ہے۔ جیسے اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ ایک جملہ ہے۔ یہ جملہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نماز میں بار بار سنا ہے۔ اب صرف اس کا ترجمہ جاننا باقی ہے۔ اگر یہی جملہ انگریزی یا فارسی یا جاپانی زبان میں سیکھنا ہے تو پہلے تو الفاظ اور جملہ الگ سے یاد کرنا پڑے گا اور پھر اس کا ترجمہ الگ سے یاد کرنا پڑے گا، اس لیے اس میں محنت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور قرآن میں ہمیں الفاظ بھی یاد ہے اور جملے بھی یاد ہے، اب صرف کچھ قواعد جاننے ہیں اور عربی الفاظ کے ترجمے۔ خلاصہ یہ کہ عربی زبان سیکھنا عام عربی زبان سیکھنے سے یا کوئی دوسری زبان سیکھنے سے زیادہ آسان ہے۔